السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم تجوید میں تفہیم اور ترقیق کے قواعد جانیں گے۔ تفہیم کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ حرف کو پر کر کے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا۔ قرآن پاک میں یہ غلطیاں اگر تجوید کی ہوں گی تو قرآن پاک میں بعض اوقات تلاوت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے، اور بعض دفعہ یہ لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے خاص طور پر تجوید کے قواعد کو سیکھ کر تو ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تجوید میں 3 حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 لام، اور نمبر 3 را۔ اب اگر الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف اس کے تابع ہوگا، یعنی کہ الف کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قال۔ اب قا میں قاف جو ہے وہ ایک موٹا پڑھنے والا حروف ہے، اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے تو قا، تو اس جب ہم الف پڑھیں گے تو وہ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، قال۔ تو اسی طرح اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے گا تو پھر الف اس کے تابع پڑھا جائے گا، جیسے سالہ۔ تو سا چونکہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے تو پھر ہم الف کو اس کے تابع کر کے الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ہم اس طرح تو نہیں پڑھیں گے سعال ہے، تو سا کو چونکہ باریک ہے تو ہم الف کو بھی باریک پڑھیں گے، سعالہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے الف کے قواعد تھے، اور اس کے بعد لام کے جو موٹا اور باریک پڑھنے کے قواعد ہیں وہ بھی ہم آج اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ اللہ کے نام سے پہلے جو لام ہے، جو پہلا لام ہے، تو اس میں اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ویسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر اللہ کے نام سے پہلے جو لام سے پہلے حرف آ رہا ہے وہ اگر اس پر زبر یا پیش آئے گی تو اللہ کا نام کا لام جو ہے وہ موٹا پڑے جائے گا، جیسے قال اللہ، قال اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ۔ کیونکہ قال اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی تو ہم نے پڑھا قال اللہ، قال اللہ۔ اور رحمت اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گئی تو ہم نے اس کو بھی موٹا پڑھا، رحمت اللہ، رحمت اللہ۔ تو لیکن اگر اللہ کے جو نام ہے اس کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم لام باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے چونکہ میم کے نیچے زیر آ گئی ہے تو اب اس وقت ہم اللہ کے نام کو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کسی بھی آپ قاری کو تلاوت کرتے ہوئے سنیں گے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنیں گے جو تجوید جانتا ہے تو وہ بسم اللہ کے میں جو لام ہے اس کو باریک پڑھے گا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو یہ الف اور لام کے قواعد تھے۔ را کے قواعد چونکہ زیادہ ہیں تو را کے قواعد کے لیے ہم ایک علیحدہ اپنی ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ یہ پھر بہت لمبی اس کا دورانیہ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب تک آپ کو ان کا قواعد کا پتہ نہیں چل جاتا تو جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس میں ان قواعد کے مطابق پینسل کے ساتھ ان حروف کو
آپ موٹا کر لیں یا قرآن پاک کے پڑھتے ہوئے ایک چھوٹی پرچی پہ لکھ کے یہ قواعد تو اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ جب تک آپ کو زبانی یاد نہیں ہو جاتے یہ قواعد تو آپ کی تلاوت جو ہے وہ درست ہو جائے. کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو قرآن اپنے اوپر، جو پڑھنے والا ہے جو اس قرآن کو غلط پڑھتا ہے، قرآن اس پڑھنے والے کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ ثواب نہیں لکھا جاتا، قرآن لعنت کرتا ہے. کیونکہ یہ دور وہ نہیں ہے کہ جب ہم یہ ایکسکیوز پیش کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. آج میڈیا کا اتنا تیز زمانہ ہے، موبائل ہم سب کے گھروں میں، نیٹ سب کے گھروں میں موجود ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. تو جب تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے تو پھر ہم نے ضرور اس کے لیے وقت نکالنا ہے، کوشش کرنی ہے، سیکھنا ہے، سیکھ کر اپنی مجہول طریقے سے، یعنی کہ جو ہم نے غلط طریقے سے پڑھا ہوا ہے، مجہول طریقے سے پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہوا ہے، ہم اس کو اپنی غلطیوں کو درست کریں گے. اور انشاءاللہ اور تجوید کے ساتھ ہم چاہے تھوڑا ہی پڑھا جائے، بھلے ہی ہماری غلطیاں جو ہیں وہ ان کو کتنا وقت لگ جائے، لیکن جب ہم غلطیاں درست کرنے میں وقت لگائیں گے تو اللہ کریم کو ہماری وہ کوشش پسند آئے گی، اور اللہ کریم ہمیں اس کوشش پر، تب غلط پڑھنے پر بھی، جو کہ جان بوجھ کر نہ پڑھا گیا، کوشش تو کریں، تو اس غلط پڑھنے پر بھی اللہ کریم ہمیں سزا نہیں دے گا، معاف فرما دے گا. اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ کریم اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے. جیسے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیں گے. تو چونکہ اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ کریم اس کے لیے اپنے راستے کو آسان کر دے گا، اس کے لیے پڑھنا آسان کر دے گا، اس کے لیے جو دین کے حوالے سے کچھ بھی کرے گا اللہ کریم اس کے کام میں برکت ڈالے گا. یہ شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے کہ تمہارے پاس وقت بڑا کم ہے تو لہٰذا آج چھوڑ دو، کل کر لینا، کل قرآن سیکھ لینا، کل قرآن پڑھ لینا. لیکن اسی طرح ہم شیطان کے کہنے پر لگ کر ہمارے میں سے اکثر اس کام کو کل پر ٹال کے عمر ختم ہو جاتی ہے، وقت نہیں ملتا، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی قبروں میں جا پہنچتے ہیں. اللہ کریم میری، آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اس انجام سے حفاظت فرمائے کہ ہم بغیر توبہ کیے جہالت کے ساتھ اس کے کلام کو یا پڑھ رہے ہوں تو جہالت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اور یا ہم نے نظر انداز کیا ہو معاذ اللہ کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ہم شامل ہی نہ کر رہے ہوں. اللہ کریم ان تمام انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے کلام پاک کے لیے وقت نکالنے کی، اس کو صحیح طور پر سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق آسان فرما دے اور قبول فرما لے. روز محشر اس کوشش کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.